لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين والشفيع المذنبين المخاطب طه وياسين. نبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھتے ہیں محمد. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو شہادت امام سجاد علیہ السلام کا پرسہ دیتا ہوں اور تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہی پرسہ اور تسلیت و تعزیت بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں. ایک صلوات. ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا ان 5 مجالس میں، تو وہ بہرحال مکمل تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی تمام خصوصیات آج کی مجلس میں
میں عرض کروں، کیونکہ انسان کے لیے جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ رہنمائی کا ہے، اور رہنمائی انسان کو کس عمر سے ضرورت پڑتی ہے۔ رہنما بننے کے لیے یا کسی کو رہنما منتخب کرنے کے لیے کسی کوالٹی یا ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ نے اپنے بندوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے۔ رسولوں کا کام کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اتنی بڑی کائنات میں کچھ لوگوں کو ہدایت ملی یا انہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدایت نصیب ہوئی، اور جن کو ہدایت نہیں ملی تو وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جب زمین پر چلو آنکھیں بند کر کے مت چلو۔ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، دیکھو ہم نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا ہے۔ پوری دنیا میں بہت سارے رہنما ہیں، یہ جو رہنما بشری ہیں، یعنی جو خود رہنما بنے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے، اور خدا اپنی طرف سے جو رہنما بھیجتا ہے ان کی کوالیفیکیشن اور کوالٹی کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جن پر نوجوان آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہر ایک انسان بحث نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان ماہر ہے پلین اڑانے کا، ایک انسان ماہر ہے رکشہ چلانے کا، ڈرائیور دونوں ہیں، کیا یہ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتا ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن سے بہت ہائی ہے وہ۔ یا اور آسان مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، پہلی کلاس اور 10ویں کلاس کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کس چیز میں فرق ہے؟ آپ کہیں گے ہر چیز میں فرق ہے۔ پہلی کلاس میں جو ہے وہ صرف ابھی پکچر ریڈنگ کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو بھی پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پکچر ریڈنگ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ایپل کا فوٹو دکھایا جاتا ہے یا ایپل دکھایا جاتا ہے، کیا ہے؟ سیب ہے، اس کو ایپل کہتے ہیں انگلش میں۔ ہاتھی کی فوٹو دکھائی جاتی ہے، گدھے کی فوٹو دکھائی جاتی ہے۔ وہ گدھا لکھا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن گدھا بنا ہے وہ دیکھ کے پہچان رہا ہے، پہچانوایا جا رہا ہے، دیکھو یہ سیب ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ چڑیا ہے، یہ بیل ہے، سب پہچانوایا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پکچر ریڈنگ۔ یہیں سے انسان کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو انسان پکچر ریڈنگ کر رہا ہے وہ انسان اس سے مباحثہ کیسے کر سکتا ہے جو 10ویں کلاس کے لوگوں کو پڑھا رہا ہے؟ میں نے کلاس اس میں معین کی تاکہ بچوں کی کلاس سمجھ میں آ جائے۔ کیا یہ اس سے بحث کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ کی وہ محکم کتاب ہے، وہ معجز نما کتاب ہے کہ جس پہ عام انسان بحث نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ
ائمہ کے علاوہ اور ہمارے نبی کے علاوہ اس سے پہلے جو نبی ہیں ان کے پاس جو کتابیں آئیں یہ کتاب ان سے بھی بہتر ہے، یعنی اس کا علم ان کتابوں سے زیادہ ہے۔ اگر میں آسانی سے سمجھنے کے لیے کہوں، اگر وہ پرائمری کے ٹیچر کے لیے ہے، پرائمری کے بچوں کے لیے ہے، تو پھر یہ گریجویشن کے لیے فرق ہے کہ نہیں ہے؟ 10ویں 15ویں ان کتابوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کا نبی بھیجا، اس کتاب کو بھی سمجھانے کے لیے۔ اب ایک عام آدمی اس کتاب کے بارے میں اگر ڈسکس کرے تو بڑی عجیب سی بات نہیں لگی؟ اس کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس پر واقعاً میں مسائل کو گناؤں گا نہیں، اگر واقعاً اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ اتنا علم حاصل کیجئے، اس منزل پر پہنچ جائیے تو آپ کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نام جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے، کام جاننا ضروری ہوتا ہے۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 جو گنتی ہمارے پاس ہے، اب اس سے کم زیادہ ہوں اللہ، لیکن ہمیں جو انبیاء کے ذریعے سے، کیا سارے نبیوں کے نام جاننا ضروری ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، پھر جاننا کیا ضروری ہے؟ کہا نبیوں کے کام جاننا ضروری ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ آج ہم نام کے پیچھے ہیں، کام کے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمیں کام کرنا کیا ہے؟ میرا خیال ہے سبھی نوجوان اس وقت بیدار ہیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ کے پاس جو ڈیوائس ہوتا ہے اور جو اچھی کمپنی کا ڈیوائس ہوتا ہے، اس میں جب بھی کمپنی کوئی نیا چیز بناتی ہے تو فوراً اپڈیٹ دے دیتی ہے کہ آپ بھی اس کو اپنے موبائل میں اپڈیٹ کر لیجئے۔ وہ اچھی کمپنی ہمیشہ اپڈیٹ دیتی رہتی ہے اور اپڈیٹ دے کے ان کا پرانا موبائل نئے موبائل کے طریقے سے کام کرنا شروع کرتا ہے، نیا پرانا لیپ ٹاپ نئے لیپ ٹاپ کی طرح کام کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ کمپنی اچھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو اپڈیٹ دیتی ہے اور آپ کا ڈیوائس صحیح ہوتا ہے تب۔ اگر وہ اپڈیٹ دے اور ڈیوائس بند ہے تو وہ اپڈیٹ بیکار ہے۔ یہ باڈی، یہ جسم، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ ایک ڈیوائس بنا کے بھیجا ہے اور چلے کیسے اس کے ساتھ انبیاء کو اور قرآن کو ساتھ میں دے دیا ہے، اور وہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہے، محرم کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زیارت کے ذریعے سے۔ یہ وہ اپڈیٹ دے رہا ہے کہ آپ اپڈیٹ ہوتے رہیے تاکہ آپ نئے زمانے کے مسائل سے، کیونکہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، آپ اپڈیٹ ہوتے رہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ جن کا ڈیوائس بند ہو چکا ہوتا ہے، حج کر کے تو آتے ہیں لیکن حج کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے، حج کر کے تو آ جاتے ہیں لیکن حج کے بعد ان کو کیسا رہنا ہوتا ہے وہ ڈیوائس بند ہے۔ بہت سارے زائرین اپڈیٹ ہے، یہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے آپ کو اپڈیٹ ہو جانا ہے۔ بہت سارے زائرین ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ سے اربعین آ رہا ہے، دیکھیے کتنے کروڑ پہنچتے ہیں، لیکن اکثر کے ڈیوائس سوئچ آف ہوتے ہیں۔ یہ باڈی جو ہے، ہمیں وہ نہیں سوچنا ہے وہ کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں وہ سوچنا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگ جاتے ہیں زیارت پر، بازار میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، حرم میں کم ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس بازار کے تحفے کم ہوتے ہیں اور اہل بیت کے تحفے کم ہوتے ہیں۔ کیا کم ہوتے ہیں؟ اہل بیت کے تحفے کم ہیں یا بازار کے تحفے کم ہیں؟ تو جواب میں یہی ملتا ہے، بازار کے تحفے زیادہ ہوتے ہیں۔ آل محمد کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں تحفہ ملا کہ نہیں ملا، لہٰذا یہ جو اپڈیٹ ایام ازا کی شکل میں ہمیں ملتا ہے
جس کا نام ہم مجلس رکھتے ہیں، جلوس رکھتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، علم آتا ہے، یہ اپڈیٹ مل رہا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے رہنماؤں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ میں پہلی گزارش، جب بھی آپ مجلس میں آئیے یا نماز میں جائیے، اپنے موبائل کو گھر چھوڑ دیجیے. اگر گھر چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو جب تک آپ مجلس میں رہیں، نماز میں رہیں، اسے سوئچ آف رکھیے. دوسری بات، جب آپ جلوس یا تابوت یا علم یا ماتم کرتے ہیں تو برائے مہربانی یہ سیلفیاں نہ لیں. توہین ہے. کیا تم نے کبھی تابوت نہیں دیکھا کیا؟ ہمارا ذہن کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے ڈیوائس کی طرف. ہمیں رہنا کہاں چاہیے؟ اسی لیے مجالس کا اثر نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، میسج بھی دیکھتے جا رہے ہیں. نماز میں بیٹھے ہیں، جلسے اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً آپ نے پلٹ کے دیکھا. اتنی دیر میں کتنے مالدار ہو جائیں گے آپ؟ اتنی دیر میں کیا لٹ جائے گا؟ 1 گھنٹے کے اگر امام حسین سے رابطہ جوڑ لیں، دنیا سے رابطہ کٹ کر لیں، کچھ چلا جائے گا. لیکن اگر ہم اپنا ایک معمول بنا لیں کہ نماز میں ہمیں موبائل کو سوئچ آف ہی رکھنا ہے، تو جتنے آپ کے کلائنٹ ہیں یا ملنے والے ہیں، نماز کے ٹائم آپ کو فون نہیں کریں گے. ایک تو یہ، کیونکہ جس وقت کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی فوٹو آ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، ہمیں جس وقت اس تابوت پہ لپٹ کے رونا چاہیے، اس وقت ہم اس سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی تابوت نہیں دیکھا ہے. اور جن کو یہ بات بری لگے، اگر ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو اور وہ اپنے اس جنازے کے آگے سیلفی لیں، تو میں پوچھوں کہ سیلفیاں کیا ہوتی ہیں. اتنی دیر ہم سوئچ آف کر لیں، بند کر لیں، کیونکہ اس وقت ہم فرزند زہرا کے پاس ہیں. بند کر دیں. نہیں چاہیے ہمیں دنیا بھی پا جائیں، دین بھی پا جائیں، تو دنیا کی طرف چلے جاتے، دین ہمارا رہ جاتا ہے. مجلسوں میں آنے کا اگر فائدہ حاصل کرنا، اسی لیے ہمارے یہاں بحثیں زیادہ ہوتی ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا. مباحثے نہ کریں. دوسری بات، ہم اپنے رہنما کو سمجھیں. اگر آپ کی سمجھ میں رہنما نہیں آتا ہے تو آپ خود رہنما بن جائیے، علم حاصل کر لیجیے. آپ بن جائیے. آپ کو مرجعیت سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کی تقلید کریں، اس کی خود بن جائیے. کس نے منع کیا ہے؟ ہاتھ پکڑا کسی نے؟ یا جو بنے ہوئے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا امام نے ان کو منتخب کیا ہے؟ نہیں. یہ نائب خاص نہیں ہے. نائب خاص صرف 4 ہی تھے. امام نے منتخب نہیں کیا ہے. نبی نے کیا ہے؟ نہیں. قرآن نے کیا ہے؟ نہیں. پھر یہ کیوں مصیبت مول لے رہے ہیں؟ جس طرح ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی گزاریں. نہیں ہو سکتا کیا؟ ہم سب کی تنقید کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ وہ تنخواہ مل رہی ہے، پگار ملتی ہے، کیوں تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں؟ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ امام اور نبی کا کام ہے. ہم کو تمہاری تنخواہیں نہیں چاہیے، ان کی رضاعت چاہیے. بہت سے بہت سہم امام تھوڑا ہے، سہم سعادت لے جاؤ، دے کو نہیں دو، نہ تو نہ جا کے رکھ لو اپنا، بھوکے رہیں گے. یہ اس خالق کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جو شکم مادر میں بھی غذا دیتا ہے. یہ کچھ گزارشات ہیں کہ ہم علم کے ساتھ، تابوت کے ساتھ مجالس میں اپنی اس دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے خود کو کاٹ لیں، وہاں سے جدا کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے حسین کے ہو جائیں، اور ہم وہ کام کریں جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. ورنہ
اب کوئی ایک ایسی چیز جہاں نبی موجود ہے، تھوڑی دیر کے لیے نبی چلا گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے نبی کو اللہ نے بلایا تم یہاں آؤ، اور جبکہ نبی کا بھائی، نبی کا جانشین وہاں موجود تھا، نائب خاص موجود تھا۔ جب یہ دریا نیل پار ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، کتنے لوگ بچے ہیں؟ خالص لوگ بچے ہیں، خالص لوگ بچے جگہ پر موجود ہیں۔ اتنے اسی دوران اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کہا ان کی دیکھ بھال کرو، اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا حاکم ہے، چلے۔ مثلا 30 دن کے لیے گئے تھے، اللہ نے 10 دن اور روک لیا۔ ان 40 دنوں میں وہ قوم جنہوں نے عصا کو اژدہا بنتے دیکھا، جنہوں نے عصائے موسیٰ سے پتھر سے پانی نکلتے دیکھا، جن لوگوں نے اسی عصا سے اسی نبی کے ساتھ دریائے نیل پار کیا، راستہ بنتے دیکھا، اتنے میں انہی لوگوں میں جو ابھی یہ سب دیکھ چکے ہیں، نبی کو آنے میں دیر ہوئی۔ رہنما کو چھوڑ دیا، اور ان میں سے ایک سامری کھڑا ہوا۔ سب صاحب ایمان ہیں، ایک بے ایمان کھڑا ہوا، لوگوں سے سونا چاندی جمع کیا اور کیا بنایا؟ ایک بچھڑا بنا دیا۔ قرآن مجید میں پوری داستان موجود ہے، اور لوگوں سے اس کی عبادت کی طرف بلا لیا۔ جناب ہارون منع کرتے رہے، صرف موسیٰ کو آنے میں دیر ہوئی، سامری نے سب کو اپنی طرف کر لیا۔ سامری کہتے جادوگر، ہاتھ کی صفائی کرنے والا، ایسے کیا پیسے آ گئے۔ اس بچھڑے کی طرف جو خود اس نے بنایا ہے، ان سارے صاحب ایمان کو لے آیا، اور جناب ہارون چلاتے رہ گئے۔ وہاں ایک سامری تھا جس نے پوری امت موسیٰ کو گمراہ کر دیا۔ آج ہر گلی میں ایک سامری ملے گا۔ ہر جگہ آپ کو سامری کھڑا ہے۔ دیکھو، یہ مولانا کی بات نہ ماننا، عالم دین کے قریب نہ جانا، وہ تمہارے مرجع جو ہیں وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، وہ ان کی طرف نہ جانا، ان میں تو اختلاف ہے۔ یہ سامری جگہ جگہ کھڑے ہیں، وہاں وہ سامری نے سونا لے کے بچھڑا بنایا، یہ سونا دے کے بچھڑا بنا رہے ہیں۔ آج وہ سامری موجود ہیں، اور راستے سے ہٹانے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ان سامریوں سے بچے کیسے؟ فخر موسیٰ تو پردہ غیب میں ہے، ہارون کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ یہ ان پر اگر ہم کو واقعاً آگے ان سامریوں سے بچنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مکتبوں کو مضبوط کریں تاکہ بچپن سے وہ عالم کے قریب رہیں، بعد میں عالم سے نفرت کوئی کرا نہ سکے۔ جو ہمارے ہاں کمزوری ہے کہ مکتبوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مدرسوں کی طرف، جن کا نام مدرسہ ہے کیونکہ یہاں بچہ چٹائی پہ بیٹھے گا، فری پڑھے گا، اور وہاں 20-25 ہزار روپیہ دے کے سیٹ پر بٹھانا ہے تو یہیں ایک سیٹ بنا دیں۔ لیکن میرے عزیز یاد رکھیے، کہ جہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے، ایک دن یہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا بھی سامری بن کے آپ کے پاس آ جائے۔ آج کا زمانہ وہ دور ہے، جناب موسیٰ جناب خضر کا میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، جب دونوں دریا پار کر کے ایک طرف پہنچے، جناب خضر نے
بچے کو قتل کر دیا تھا. تو جناب موسیٰ کو اعتراض ہوا تھا کیوں قتل کر دیا آپ؟ جناب خضر نے کہا تھا رکو، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے. اور واقعات میں چاہے بچوں کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. جناب خضر بھی نبی ہیں، جناب موسیٰ بھی نبی ہیں. جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا اس وقت میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں؟ نہیں، جاؤ وہاں سیکھو جا کے. کہاں پر ملے گا؟ فلاں جگہ. اب تم تلاش کرو. نشانی بتا دی، تمہارے پاس جو کھانا ہے اس میں مچھلی رہے گی، یہ بلی ہوئی مچھلی جب خود تالاب میں کود جائے تو وہیں پر ملے گا. مل گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی میں چھید کیا. ارے اچھی خاصی کشتی کو توڑے دے رہے ہیں یار. چپ رہو، تمہیں نہیں پتا. نبی، دونوں نبی ہیں. اچھی خاصی کشتی ہے، وہ سوراخ کر رہے ہیں. ایک نبی اعتراض کر رہا ہے. اب یہ بتائیے ان میں سے کس کی نبوت ختم ہو گئی؟ دو نبی ہیں، اختلاف ہو رہا ہے. ایک نبی کشتی کو سوراخ کر رہا ہے، ایک نبی اعتراض کر رہا ہے. کیوں سوراخ کر رہے ہیں؟ نبوت ختم ہوئی کیا؟ کچھ اعتراض نبی پر. اعتراض کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. چلیے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو. کشتی سے جب اترے، اچھے خاصے بچے کھیل رہے ہیں، خوبصورت سا بچہ. جناب خضر نے تلوار نکالی اور سر اڑا دیا. یہ بھی نبی. ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب تو اتفاق نہیں ہے. کس کو نبی چھوڑیں گے؟ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ نبی قتل کرا، یہ اعتراض کر رہا ہے. آگے کھانا مانگ رہے، پانی مانگ رہے، کوئی دے نہیں رہا ہے. کہہ رہے ہیں دیوار بناؤ. وہ نبی کہہ رہے ہیں کیوں بنائے؟ دونوں نبی ہیں. اور ذرہ برابر ایک کی نبوت کی طرف ذرہ برابر آپ نے سوچا کہ شاید یہ نبی نہ رہے تو ایمان چلا جائے گا. اب یہ بتائیے، یہ واقعات جو پیش آئے دونوں نبیوں کے کام میں الگ الگ. ایک نبی کام کر رہا ہے، دوسرا اعتراض کر رہا ہے. کس کو نبی نہیں مانیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا وہ نبی جو منع کر رہا ہے وہ غلط تھا، یا جو نبی کام کر رہا ہے وہ غلط تھا؟ آپ کہیں گے دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا. ان کے پاس صرف اتنا ہی علم تھا کہ وہ اعتراض کر سکتے تھے. ان کے پاس اتنا علم تھا کہ اس اعتراض کا جواب کر دیتے تھے. نبی دونوں باقی ہیں. قرآن مجید نے بتا دیا یہ تو معصوم نبی ہیں جن کے کام میں اختلاف ہوا ہے، لیکن دونوں نبی ہیں. اگر مراجع کے فتوے میں اختلاف ہو جائے تم کو بحث کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر تمہیں کچھ اعتراض ہے تو اس نے ایک نبی چھوڑو. چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں، میں یہ والا نبی چھوڑ کے یہ نبی کی طرف آتا ہوں. نہیں جا سکتے. اب نبی نے بٹھایا، بیٹھو. یہ آزاد وہ نبی ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا، ان کے پاس اتنا علم ہے. سوراخ کیوں کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا لیکن مجھے پتا تھا. مثلا میں اس بستی میں آؤں، میں کہوں سامنے روڈ تو دکھ رہا ہے، ادھر سے چلے. آپ کہیں نہیں، آپ ادھر سے چلیے. مجھے ضد کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں، ادھر سے ہی جاؤں گا، راستہ تو دکھ رہا ہے. کہا قبلہ آگے ندی ہے، نہیں راستہ ہے، دکھ رہا ہے خالی. یہاں میں رہتا ہوں کہ آپ رہتے ہیں؟ ادھر سے چلیے. اتنا ہی علم تھا کہ راستہ دکھ رہا تھا. کشتی اچھی ہے اتنا ہی دکھ رہا تھا، لیکن اس کشتی کا انجام کیا ہوگا یہ ان کو دکھ رہا تھا. تم جو ایکٹیویٹی آج کے زمانے میں کرو گے وہ ان کو دکھ رہا ہے کہ تمہیں کتنا نقصان ہوگا، معاشرے کو کتنا نقصان ہوگا. اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نہ کرو. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، لیکن جناب خضر نے وہ کام کیا. اس میں سب کی بھلائی تھی. جو کشتی میں سوار تھے ان کی بھی، اور جس کی کشتی تھی اس کی بھی. بچہ کیوں قتل کر دیا؟ آج کے زمانے کے بچوں
یہ غور سے سن لینا، یہ والا جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کہ آپ نے بچہ کیوں قتل کیا؟ اتنا خوبصورت اچھا بچہ تھا، اس کی کیا خطا ہے؟ کہا اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کافر ہوگا اور مومنین کو ستائے گا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم محب اہل بیت کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کوئی کام ایسا ہو کہ نبی پھر قتل کرے۔ ضروری نہیں کہ مومن کے گھر میں مومن ہی پیدا ہو جائے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، وہ تلوار ہے بھی، بھوکے مر رہے ہیں، کوئی پانی تک نہیں پوچھ رہا، آپ کریں دیوار بناؤ، گھر ٹھیک کرو۔ کیا تمہیں نہیں پتا یتیم کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھو نا۔ اگر تم بھوکے بھی ہو تو یتیم کا کام پہلے کرو، اپنا کھانا بعد میں تلاش کرو۔ دو نبی بتا رہے ہیں، اس میں یتیم کا خزانہ ہے، میں اس لیے بند کیے دے رہا ہوں، دیوار گر جائے گی، یتیموں کا مال چلا جائے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم کو یہ حق نہیں ہے کہ دو نبی اگر آپس میں ایک کام میں اختلاف کریں تو تم یہ کہو کہ میں یہ والا نبی میرا فیوریٹ ہے، یہ والا نبی اچھا نہیں ہے۔ وہ مصلحت جانتے ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے۔ ماں جانتی ہے میرے بچے کو کھانے کی ضرورت ہے کہ صرف دودھ کی ضرورت ہے۔ کوئی وارث بن کے تو دیکھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر ان کے فتوے ان کے کام میں اختلاف دیکھ رہے ہو تو وراثت ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ اور اگر رہنمائی، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سامری کے ہتھے لگ جائیں۔ اور سامری اس وقت چمک دمک لیے گھوم رہے ہیں ہر طرح سے۔ ان سے اگر بچنا ہے تو ہماری یہ مجلسیں مضبوط ہونا چاہیے۔ مضبوط کیسے ہوں گی؟ آپ دیکھتے ہیں مولانا صاحب خود اپنا موبائل لے کر ممبر پر دکھاتے ہیں، پھر وہ رکھتے ہیں۔ میں کیوں نہ لاؤں؟ میں موبائل اس لیے لاتا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو ریکارڈ کر لوں تاکہ اپنی اصلاح کر سکوں۔ میں نے جتنی مجلسیں جہاں بھی پڑھتا ہوں ریکارڈ کر کے اپنی اصلاح کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ ماہ رمضان میں کچھ لوگوں نے بلایا کہ مسجد میں کچھ نوجوان جمع ہیں، ان کو نصیحت کرنی ہے۔ رمضان میں مسجد کے اندر ماہ رمضان اور نوجوان اعتکاف میں ہیں۔ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے نا، بزرگان نے کیا ہوگا اور بچوں کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو ماہ رمضان میں تزکیہ نفس کریں اعتکاف کے ذریعے سے۔ کہا آغا صاحب آئیے کچھ ہم لوگوں کو نصیحت کریے۔ اتنے بچوں میں ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مسجد میں۔ کیا کر رہا ہے؟ اعتکاف میں ہے۔ کونے میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہا وہ گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ منع کرتے ہیں لیکن مانتا نہیں ہے۔ گیا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ دیکھنے میں لوگوں کے ساتھ آ گیا لیکن اس کا دل و دماغ نہیں آیا۔ مجلسوں میں جب آؤ تو دل و دماغ لے کے آؤ، چھوڑ کے نہ آؤ یا کہیں اور فٹ نہ رکھو۔ حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی جدا کر کے اہل بیت کی طرف لے آؤ اتنی دیر کے لیے۔ اگر یہ دل و دماغ اہل بیت سے جوڑ دیا تو کبھی ماں باپ سے جدا نہیں ہو سکتے ہو۔ ماں باپ کی طرف تو آج کل کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ تھا لوگ بیوی کے غلام ہو جایا کرتے تھے، اب تو بیوی بھی اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، بیوی کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ فرینڈ، یہ سامری نے تمہارے پاس جو سوشل میڈیا دیا ہے یہ بچڑا ہے، اور وہ سامری آپریٹ کرتا ہے، کسی کو بیوی سے چھڑاتا ہے حرام میں لگاتا ہے، کسی کو ماں سے چھڑاتا ہے شراب میں لگاتا ہے، لگا دیتا ہی ہے اور لگی جاتے ہیں، ایک بار تو ضرور دیکھیں گے۔ تو ہمیں سامری سے بچیں کیسے؟
بچنے کے لیے ہماری بستی میں چھوٹے چھوٹے مولانا جو دکھائی دیتے ہیں، آپ ان کو چھوٹا نہ سمجھیے، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ بڑی سے بڑی بستی میں ایک پولیس والا ڈنڈا لیے کھڑا ہے، اتنی بڑی بستی ہے، پولیس والا ڈنڈا، وہ بھی بندوق بھی نہیں، چھری چاقو بھی نہیں، ڈنڈا لیے کھڑا ہے۔ ایک دکھ رہا ہے نا، اسے ذرا انگلی لگا کے دیکھو، ابھی پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے، اسے دھکا دے کے دیکھو، ابھی پوری حکومت کی پولیس یہاں آ جائے گی تو یہ سمجھ لو یہ انبیاء کے وارث کا کام کر رہا ہے، اسے دھکا لگا کے تو دیکھو، پوری نبوت اس کے ساتھ ہے، پوری خدائی اس کے ساتھ ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، اس کی رہنمائی اختیار کرو۔ دماغ سب کے پاس ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، اگر اپنا دماغ زیادہ ہی چلانا ہے تو اپنے بچوں پہ چلاؤ، اسکول کا پیسہ بچے گا، ٹیوشن کا پیسہ بچے گا، انجینئرنگ کا، ڈاکٹری کا سارا پیسہ بچ جائے گا، خود ڈاکٹر بنا لو، خود انجینئر بنا لو، تیار ہو گیا پروڈکٹ۔ قرآن خود پڑھ لے گا، اور جاہل کی کتاب پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرو گے، اللہ کی کتاب خود پڑھے گا، بڑی مار پڑے گی قیامت میں۔ ان مدارس کو اگر ہم مضبوط کریں گے، مکتبوں کو اگر ہم مضبوط کریں گے، اور ان کی دینی تعلیم ختم ہوئے نا کبھی بھی، بچپن سے لے کے اکثر مقامات میں کیا ہوتا ہے، اب پنجو قرآن پڑھ لیا نا، بس سارو چھے، بہت اچھا ہو گیا، قرآن پڑھ لیا، قرآن میں سمجھا کیا؟ حافظ قرآن تو یزید کی فوج میں بھی تھے، حافظ قرآن نہیں چاہیے، اتنے سمجھنے والے چاہیے۔ یہ تو ثواب کے لیے ہے نا، اگر صرف قرآن پڑھ لیا کافی ہے تو سورہ فاتحہ کو ترس جاؤ گے، پکا ہے، اور پڑھے گا بھی تو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ غلط پڑھ رہا ہے۔ ایک نقطہ اوپر سے نیچے آیا نا تو خدا سے جدا ہو جائے گا، الا اللہ سے الا اللہ ہو گیا تو سب گیا۔ تھوڑی سی معمولی سی بات ہے، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الا اللہ، یعنی یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کب سکھائیں گے ہم وہ قوم ہیں، اسلام وہ مذہب ہے، مسلمان وہ قوم ہے کہ جس میں اللہ ٹائم ٹیبل دے کے پیدا کرتا ہے، کب اٹھنا ہے کب سونا ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، تمہیں جب ملے تم یہ اس طرح عبادت کر لو، لیکن اسلام نے ٹائم ٹیبل دیا ہے۔ 15 سال کے ہو گئے نا، بچپن سے اسے وضو سکھاؤ، اتنے ٹائم اٹھا دو، اذان کے ٹائم اٹھاؤ، اور بچہ خود اٹھاتا ہے کیں کیں کر کے، رو پیٹ کے چلاتا ہے، ہم ہی سلا دیتے ہیں۔ اگر اس دور کے سامریوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے تو ہم اپنے قائد کو سمجھیں، فتوے سمجھنا ہمارے بس کا نہیں ہے، جو فتوے دے رہا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کس حالات میں کس کو کیا کرنا ہے۔ ہمارے جو قائدین ہوتے ہیں ان کا اصل کام، ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا جو ہم نے رکھا ہے، میں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل اسلام جو کہہ رہا ہے، ایسا نہ سمجھیے کہ مولانا خالی چنندہ بستی کے لیے نہیں، اسلام جو چیز کہہ رہا ہے، مولانا صاحب صرف نماز جماعت کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو صرف نماز جماعت ہی پڑھانا وہی ان کا بڑا کام ہے، بڑا کام نماز جماعت نہیں ہے، بڑا کام ہے قوم کے مسائل کو حل کرنا۔ طلاق نہیں ہونا چاہیے، یہ عالم حل کرے گا، کب ہوگا؟ جب یہ برطانیہ بہت بڑا تھا، ہندوستان میں بھی برطانیہ کی حکومت تھی، اس وقت حکومت عثمانیہ تھی بہت بڑی، اسپین تک تھی۔ برطانیہ اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، شیعوں کے پر بھی سنیوں پر بھی، اسلام پر کام کر رہا ہے کہ اس کو کیسے توڑا جائے۔ اور بہت ساری کتابیں، جس میں ایک جاسوس کی کتاب جب لیک ہوئی، جب برطانیہ ٹوٹا
اور چیچینیا جب الگ ہوئے تو ایک جاسوس کی ڈائری لیک ہو گئی تھوڑی سی، اس کا نام تھا ایمفرے۔ بہت سارے آپ لوگوں میں سے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہو تو نیٹ پہ اردو انگلش عربی فارسی سب میں ہے، پڑھیے گا۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو جاسوس نے وہاں رپورٹنگ کی ہے۔ اس میں اہم پوائنٹس یہ ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے امام جمعہ سے دور رکھنے کے لیے کام کرو۔ جو امام جمعہ جو عالم ہے بستی میں، ایسے کام کرو کہ لوگ اس سے بھاگیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو انہوں نے نقلی کچھ جگہوں پر اپنے امام بنائے اور ان سے فعل نازیبا کرائے تاکہ امت عالم سے متنفر ہو کے دور چلی جائے۔ کیوں؟ اگر عالم کے قریب رہے گی تو یہ گناہ سے بچی رہے گی۔ ہمارے یہاں ایک دستور ہے، مولانا صاحب عورتوں لڑکیوں کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ یہ معلوم کہاں سے آیا؟ وہی برطانیہ کی دین ہے۔ ہماری لڑکی رام لال سے، پرنس سے، جوزف سے، ٹھاکر سے، سب سے پڑھ سکتی ہے۔ مولانا صاحب سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، کیا کر لیں گے؟ اگر شادی بھی کریں گے تو سب سے کر لیں گے، کیا حلال ہی کریں گے؟ یہ وہ برطانیہ کا دماغ تھا، ان جاسوسوں کا دماغ تھا، ان سامریوں کا دماغ تھا کہ اگر عالم سے امت دور رہے گی تو ہمارا کام آسان رہے گا، اور اگر عالم کے قریب رہے گی تو ہمیں دشواری پیش آئے گی۔ وہ اسٹینڈ آج بھی چل رہا ہے، آپ کتاب پڑھیے، انہوں نے اس اسٹینڈ پر پوری حکومت عثمانیہ توڑ ڈالی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اسلام کہاں سے پیش کیا؟ پیغمبر نے اسلام کہاں سے دیا؟ امام حسن نے اسلام کہاں سے دیا؟ مسجد کے منبر سے۔ اب آج ہمارے مسجد کے منبر کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ مولانا کے ہاتھ میں نہیں۔ مولانا اگر جس دن عالم، آج ہم لوگ مولانا نہیں لاتے، عالم نہیں لاتے، ہم ایک غلام ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ میرا موضوع رہبریت ہے، رہنما ہمیں چاہیے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو ہم بولیں گے ویسا کرنا ہے، لیکن جس دن ہم نے اس کو عالم سمجھ لیا، جو عصا لے کے کھڑا ہوتا ہے وہی کمر پہ مارے گا۔ اور جس دن ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم امام کا انتظار کریں نہ کریں، امام ہمارا انتظار ضرور کرے گا، کہ ہم کو ایسے لوگ چاہیے، یہی لوگ ہمیں چاہیے۔ کیوں امام نے منتخب نہیں کیا بہت سارے مقامات پر؟ اتنے لوگ موجود تھے، خالی حبیب دکھ رہے تھے، صرف حبیب دکھے تھے ہم بلا لیں، صرف زہر قائن جن کا خیمہ بہت دور لگا تھا۔ وہ کام کرو کہ خود امام تمہیں بلائیں، تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں امام کہاں ہے، امام تمہیں دیکھ رہے ہیں، نظر ہے۔ ہم ایسے رہنما، ایسے رہبر، خدا کی قسم جتنے پاکیزہ رہبر شیعوں کو ملے ہیں کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ آج عیسائیوں کا جو رہنما ہے سب سے بڑا، ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے۔ جو لوگ چنتے ہیں علم کی بنیاد پہ نہیں چنا جاتا، اس کے رہنے سہنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے، ٹی وی میں تو دیکھا ہی ہے، میں تو سرچ کر کے دیکھیے، محلوں میں رہتا ہے، وہاں معیار علم نہیں ہے، معیار تقویٰ نہیں ہے، معیار دیانت داری نہیں ہے، لوگوں نے اپنا حاکم بنا کے بٹھایا ہے، تمہاری بات ہم مانیں گے۔ لیکن جن کے یہاں معیار دیانت داری ہو، نماز شب کے پابند ہوں، بھوکے رہتے ہوں، میں قرآن مجید آپ کے حوالے کروں، اور اس میں سے ایک عظیم چیز چھوٹی سی ہے لیکن اس کا میسج بہت بڑا ہے۔
جناب سلیمان نبی کا تو نام سنا ہے، ہر چیز پہ حکومت تھی اور ہر ایک کی آواز بھی سنتے تھے۔ حتیٰ کہ چرین پرین سب کی آوازیں سنتے تھے۔ جناب سلیمان کا تخت ہوا پہ چلتا تھا، ایک قالین تھا جو ہوا بیلنس کر کے لے چلتی تھی، رک جاؤ ہوا رک جاتی تھی، تیز چلو تیز چلنے لگے، رک جاؤ۔ ان کا تخت جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہوا کے دوش پر ہے، کچھ دور کے اوپر چونٹیاں زیادہ تھیں، تو ان چونٹیوں میں سے ان کی سردار نے کہا کہ جلدی اپنے اپنے گھر میں چلو، اپنے اپنے بلوں میں، جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہمیں اڑا دے گا۔ ہماری وقت کیا ہے؟ واقعہ سنو نا، نہیں تو پڑھ لیجئے گا، تفسیرات میں ملے گا آپ کو۔ جناب سلیمان نے قافلہ روک لیا، رکو، بلاؤ چونٹی کو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں اس چھوٹی سی بات پر۔ چونٹی کو بلایا گیا، اب وہ ظاہر سی بات کھڑی تو نہیں ہو سکتی ہے، چونٹی جناب سلیمان کے ہاتھ پر ہے، نبی خدا کے ہاتھ پر۔ یہ زمین پر رینگنے والی، پیروں میں مسلنے والی چونٹی دست نبوت پر آئی کیسے؟ کہا صرف اس نے اپنی قوم کی تھوڑی سی رہنمائی کی۔ جو چونٹی ابھی اس نے بچایا نہیں ہے، فتوے نہیں دیے، صرف تھوڑی سی رہنمائی کی کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سب برباد ہو جاؤ، تو وہ دست نبوت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس چونٹی نے قربانیاں نہیں دی ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دے کے امت کو بچانے کی کوشش کی ہے، وہ دست امامت پر نظر آئیں گے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا، ہمارے مراجع جب کہیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو امام خود آ کے اس کو حل کر کے جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات میں بیان کروں گا تو وقت زیادہ نکل جائے گا۔ ہم اپنا قائد، اپنا رہنما، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم نبی امام کو سمجھ سکیں۔ لوگ ولایت اہل بیت پر، ولایت مولا پر بات کرتے ہیں، آج کل ولایت پر بات کیجئے۔ بعض حدیث میں ملتا ہے پیغمبر اکرم کو یا خدا نے سمجھا یا علی نے سمجھا، اور علی کو یا خدا نے سمجھا یا رسول نے سمجھا۔ اتنے اہم انسان کو ایک معمولی جو کچھ نہیں جانتا، سلونی کا دعویٰ کرنے والے پر بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، نہیں کر سکتا، اس کو نبی بننا پڑے گا ان کو سمجھنے کے لیے۔ ہم اپنے رہنماؤں کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام زندگی کا ایک بڑا حصہ تکالیف میں گزر گیا۔ ان تکلیفوں میں امام نے کیا کیا، میں پیچھے پوری زندگی نہیں بیان کر پاؤں گا۔ ان حالات میں امام نے کیا کیا ہے؟ کہیں پہ ظالم سے سمجھوتا کیا ہے؟ ہم آپ ہوتے تو کیا رائے دیتے؟ مولا تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لیجیے، بعد میں مدینے پہنچ کے ہم لوگ دیکھ لیں گے کیا ہے۔ آج ہم بولتے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ زمانے کو امام پہچانتا ہے، بازار، دربار، امام کے خطبے۔ ایک نے کہا بہت اچھا کیا ان کو اس حالت میں پہنچایا، امام نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایک نے کہا کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ، امام نے اس کے لیے بد دعا کی۔ بہت سارے مقامات ایسے، اس کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی، اس کے لیے بد دعا کیوں کی؟ ایک امام اور دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں۔ کہا وہ جو کہہ رہا ہے وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے، اس لیے بد دعا کی ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ انجان میں کہہ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ زنجیریں، تو
تکلیف جو بیڑی ہوتی ہے، بیڑیاں جسے ہم لوگ بولتے ہیں، بیڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گھٹنا مڑتا نہیں ہے. پیر میں بیڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کڑا یہاں ہوتا ہے اور ایک کڑا کمر میں ہوتا ہے، ایک سلیا ہوتا ہے سیدھا سیدھا جس میں وہ کھڑا رہ سکتا ہے، پیر موڑ کے نہیں بیٹھ سکتا. اس کو بولتے ہیں بیڑی. بیڑی پہنے ہوا انسان بے کجاوا اونٹ پر بیٹھے گا کیسے؟ لوگوں نے پیر کو شکم شتر پر باندھ کے رکھا تھا. اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد امام کی پشت پر ڈھٹے تھے. آخری وقت میں جب غسل دیا گیا ہے، کس چیز کے تھے؟ راتوں کو غریبوں کے ہاں اناج پہنچانے کے. آپ اتنی مصیبت سے گزر کے آئے ہیں، پھر اب ان کو تو بھول جائیں. یہ لوگ تو مدد کے لیے بھی نہیں گئے. امامت، رہنمائی. دربار شام دروازے پر کھڑا رکھا گیا. ایک ضعیف آیا، اس نے کہا بہت اچھا ہوا ان لوگوں کو ایسا کیا گیا. امام نے مڑ کے دیکھا، تو نے کیوں ایسا کہا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ حاکم سے بغاوت کی تم نے؟ کہا تو ہمیں پہچانتا؟ کہا نہیں. تو نے آیہ مودت پڑھی ہے نا؟ ہاں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے پڑھی ہے. تو نے آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے. تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا وہ قرابت دار میں ہوں. رہنمائی اس حالت میں بھی رہنمائی ہے. ورنہ امام چاہتے تو پہلے بد دعا کرتے. پوری زندگی ائمہ معصومین نے ہر تکلیف اور مصیبت، یہ واقع کربلا تھا ہی رہنمائی کے اوپر. ایک طرف گمراہ رہنما تھا، ایک طرف اللہ کا رہنما تھا. اور جو گمراہ رہنما تھا اس کے پاس ہجوم تھا، لیکن جو الہی رہنما تھے چند لوگ تھے، لیکن سب پاکیزہ تھے. تھوڑے سے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے رہنمائی میں. جہاں پر جس میدان میں مولا عباس جیسے 32 سال کے بھائی نے رہنمائی کی ہے، وہیں پر 6 مہینے کے بچے نے بھی رہنمائی کی ہے. اسی میدان میں امام سجاد نے بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کے رہنمائی کی. آج اس امام کی شب شہادت ہے. بڑا غریب امام، بہت ظلم سہے. ایک روایت جب میں پڑھ رہا تھا تو میں پوری روایت کئی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں. راوی لکھتا ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو چھلک جاتے تھے تھوڑے سے تو ظالم تازیانے مارتے تھے. بازار سے کسی غیرت دار کو اپنی باحجاب خاتون کو لے جانا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عصمت و طہارت کے گھرانہ ہے. معتبر احادیث و روایات میں ہے، آل محمد کے گھر کی خواتین کبھی دن کے اجالے میں پیغمبر کے روضے کی زیارت کو نہیں جاتی تھی. جو بیویاں اپنے پیغمبر کے روضے تک میں دن کے اجالے میں نہ جائے، رات کی تاریکی میں جاتی تھی. آج وہ بازار کوفہ میں ہے. امام سجاد ہر مقام پہ خاموش رہے.
زیادہ خاموش رہے۔ خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی، شہزادی زینب و ام کلثوم خطبے دیتی تھی، امام خاموش اسی لیے رہے کہ ظالم یہ چاہتا تھا کہ یہ بولے اور ہم کوئی وجہ نکال کے ان کو شہید کر دیں، اس لیے پھوپھی خطبے دیتی رہی اور یہ مظلوم امام اس لٹے ہوئے کاروان کی رہنمائی کرتا رہا۔ دربار یزید میں ایک شخص یزید اور بنی امیہ کی تعریف کے لیے کھڑا ہوا، اس نے قصیدے پڑھے تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کچھ مجھے بھی ممبر پہ جانے کی اجازت ہے۔ امام جب ممبر پہ گئے ان لوگوں سے کہا اے لوگوں جو نہیں جانتے وہ جان لیں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ایک رومی وزیر بیٹھا ہوا تھا اسی دربار میں، کھڑا ہو گیا جب اس نے فاطمہ کا نام سنا۔ اس نے یزید سے پوچھا یہ کس کا نام لیتا ہے، کس فاطمہ کا نام لے رہا ہے؟ کہا تجھ سے کیا مطلب، تو بیٹھ جا، کہا مجھے بتاؤ۔ اصرار کیا، کہا رسول محمد کی بیٹی۔ کہا محمد کی بیٹی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہا اس بیٹی کے بیٹے کا یہ بیٹا ہے۔ اس رومی سفیر نے سر پیٹ لیا، کہا یزید تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھے ایک نبی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا نواسا ہوں، 70ویں پشت پر ہوں میں۔ اور ہمارے یہاں ایک گرجا گھر، ایک چرچ ہے جس میں ریشم کے کپڑے میں اور سونے اور چاندی کے ڈبے میں سمے جناب عیسیٰ کے گدھے کا سم کھر وہ رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی سواری کا پیر کا حصہ چھوٹا سا، اور میں 70ویں نسل میں وہ لوگ میرا طواف کرتے ہیں۔ اے ظالم تو نے یہ کیا ستم کیا ہے؟ اس سے رسول کی بیٹی میں صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ یزید نے اسے حکم دیا غلاموں کو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس نے بڑے فخر سے کہا، امام سجاد کے قریب آیا، میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے نانا آئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو جنتی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن آج یقین ہو گیا، میں مولا حسین پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ مجھے کلمہ پڑھا دیے۔ یہ وہ رہنما ہے جو زنجیروں میں جکڑ کے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ ارے امام سجاد، جب یزید نے بلایا ہے کہ آج میں تمہیں رہا کرتا ہوں، بس 2-3 جملے اور سن لیجئے۔ امام سجاد جب مدینے میں کسی گلی سے گزرتے تھے اور کسی قصاب کو دیکھتے تھے، وہ جانور کو ذبح کرنے جاتا تھا، مولا کہتے تھے رک جا، کیا تو نے اسے پانی پلا لیا ہے؟ قصاب کہتے تھے مولا ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے ہیں۔ ارے کربلا کا رخ کرتے تھے، آئے میرا بابا، آئے میرا بھیا علی اکبر، آئے میرا بھیا اصغر۔
وضو کے لیے پانی آتا تھا، پانی دیکھ کے کربلا کا رخ کرتے تھے۔ ایک چاہنے والا آیا، اے مولا آپ کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے پانی رکھ دیا اور کہا یہ تو بتا، اگر شہادت میراث ہے کیا ماں بہنوں کو بے مقنا چادر درباروں میں بازاروں میں پھرانا بھی میراث ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين غلبوا يوم القلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہراء ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، شیعہ حیدر کرار جہاں جہاں ہیں، سیریا میں، عراق میں، ایران میں، یمن میں، افغانستان، پاکستان، خصوصاً ہندوستان میں بالخصوص حاضرین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا امام سجاد کا واسطہ جو مومن المومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگار امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو میل محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ مومن المومنات کے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔